اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالكتاب والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہم اجرنا من النار۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 157 سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے صفا اور مروہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی بھی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ کا طواف، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالنی چاہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ دریافت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھتیجے تم صحیح نہیں سمجھے، اگر یہ بیان مد نظر ہوتا تو یہ ہوتا کہ سنو آیت شریف کا نزول یہ ہے کہ مسلسل ایک جگہ کا نام، یعنی اس کے پاس منات بت تھا، اس جگہ پہ ایک بت تھا جس کا نام تھا منات۔ اسلام سے پہلے نصار اسے پوجتے تھے، اسلام سے پہلے انصار اسے پوجتے تھے، اور جو اس کے نام لبیک پکار لیتا وہ صفا و مروہ کے طواف کرنے میں حرج سمجھتا۔ بعد ازاں اسلام ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفا و مروہ کے طواف کے حرج کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت اتری کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسی کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا و مروہ کا طواف کیا، اس لیے مسنون ہو گیا اور کسی کو اس کے ترک کرنے کا جواز نہ رہا۔ بخاری و مسلم میں ہے، ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت سنی تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ علمی بات ہے، میں نے تو اس سے پہلے سنی ہی نہ تھی۔ بعض اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ انصار نے کہا تھا کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے، صفا و مروہ کے طواف کا حکم نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری، ممکن ہے شان نزول دونوں ہی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفا و مروہ کے طواف کو جاہلیت کا کام جانتے تھے اور اسلام کی حالت میں اس سے بچتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان بہت سے بت تھے اور شیاطین رات بھر اس کے درمیان گھومتے رہتے، شیاطین رات دن بھر اس کے گرد گھومتے رہتے۔ اسلام کے بعد لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں کے طواف کی بابت مسئلہ دریافت فرمایا کہ جو صفا مروہ کا طواف تھا اس کے بارے میں مسئلہ بیان فرمایا اور دریافت کیا، ان سے پوچھا، جس پر ہی آیت اتری۔ اصاف بت صفا پر تھا اور نائلہ مروہ پر۔ مشرک لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے، لیکن یہ آیت اتری جس سے یہاں کا طواف ثابت ہوا۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ
اصاف اور نائلہ دو مرد و عورت تھے، ان بدکاروں نے کعبہ میں زنا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا۔ یعنی جو بتوں کے نام ہیں اس اصاف اور نائلہ، ان دونوں نے زنا کیا آپس میں خانہ کعبہ میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا۔ قریش نے انہیں کعبہ کے باہر رکھ دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لیکن کچھ زمانہ کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی اور صفا و مروہ پر لا کر نصب کیے گئے اور ان کا طواف شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ شریف کا طواف کر چکے تو رکن کو چھو کر باب صفا سے نکلے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا میں بھی شروع کروں گا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا، تم شروع کرو اس کو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ۔ حضرت حبیبہ بنت تجزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ آپ صفا و مروہ کا طواف کرتے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے تھے۔ آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ کا تہمد آپ کے ٹخنوں کے درمیان ادھر ادھر ہو رہا تھا اور زبان مبارک سے فرماتے جا رہے تھے لوگوں دوڑ کر چلو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی ہے۔ مسند احمد کی ہم مانی ایک اور بھی روایت ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو صفا و مروہ کی صحیح کو حج کا رکن جانتے ہیں، جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے موافقین کا مذہب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ بعض اسے واجب تو کہتے ہیں لیکن حج کا رکن نہیں کہتے۔ اگر عمدن یا سہون کوئی شخص اسے چھوڑ دے تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا ضروری ہے یہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اسی طرح مروی ہے اور ایک اور جماعت بھی یہی کہتی ہے اور ایک قول میں یہ مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سوری رحمۃ اللہ علیہ، شبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، یہی روایت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عتیبہ میں بھی روایت ہے۔ ان کی دلیل من تطوع خیرن ہے، لیکن پہلا قول ہی زیادہ رائج ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا و مروہ کا طواف کیا اور فرمایا احکام حج مجھ سے لو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس حج میں جو کچھ کیا وہ واجب ہو گیا، اس کا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی کام کسی خاص دلیل سے وجوب سے ہٹ جائے تو اور بات ہے، واللہ اعلم۔ اس کے علاوہ حدیث میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی ہے، یعنی فرض کر دی ہے۔ غرض یہاں بیان ہو رہا ہے کہ صفا و مروہ کا طواف بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان شرعی احکام میں سے ہے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بجاوری حج کے لیے سکھائے تھے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کی اصل حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یہاں 7 پھیرے کرنا ہے، بالکل، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کے چھوٹے بچے سمیت یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا اور بچے کی جان پر آ بنی تھی۔ تب اسماعیل یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام نہایت بے قراری، بے بسی، ڈر، خوف اور اضطراب کے ساتھ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھیک مانگتی پھر رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کا غم، وہم، رنج اور کرب، تکلیف اور دکھ دور ہو گیا۔ یہاں سے پھیرے کرنے والے حاجی کو بھی چاہیے کہ نہایت ذلت و مسکنت، خشوع خضوع سے یہاں پھیرے کرے اور اپنی فقیری، حاجت اور ذلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے مال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے
اور نقائص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت چاہے اور ثابت قدمی، نیکی، فلاح اور بہبودی کی دعا مانگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ گناہوں اور برائیوں کی تنگی کی راہ سے ہٹا کر کمال و غفران اور نیکی کی توفیق بخشے، جیسے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے حال کو اس مالک نے ادھر سے ادھر کر دیا۔ پھر ارشاد ہوا کہ جو شخص اپنی خوشی نیکی میں زیادتی کرے، یعنی بجائے 7 پھیروں کے 8 یا 9 کرے، نفلی حج و عمرے میں بھی صفا و مروہ کا طواف کرے، اور بعض نے اسے عام رکھا یعنی ہر نیکی میں زیادتی کرے، واللہ عالم۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان اور علم والا ہے، یعنی تھوڑے سے کام پر بڑا ثواب دیتا ہے اور جزا کی صحیح مقدار کو جانتا ہے، نہ تو وہ کسی کے ثواب کو کم کرے نہ کسی پر ذرا برابر ظلم کرے، ہاں نیکیوں کا ثواب بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتا ہے۔ فالحمد للہ والشکر اللہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور بیان کر دیں، میں ان کی توبہ قبول کر لیا کرتا ہوں، اور میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور انہیں ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ حق بات کا چھپانا جرم عظیم ہے۔ جو حق بات کو چھپاتا ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس آیت میں اس کو تنبیہ کی گئی ہے اس بارے میں۔ الحمدللہ۔ اس میں زبردست دھمکی ہے ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں یعنی شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا تھا، جس پر ارشاد ہوتا ہے کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں، جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں پھیلائے، ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرند بھی اسی طرح ان لوگوں پر جو حق کی بات کو جانتے ہوئے گونگے بہرے بن جاتے ہیں، ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں، سوائے انسانوں اور جنوں کے، کائنات کی ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، پھر سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی تمام جانداروں کی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام جانور اور کل جن و انس۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب خشک سالی ہوتی ہے، بارش نہیں برستی، تو چھپائے جانور کہتے ہیں یہ بنی آدم کے گناہ گاروں کے گناہ کی شومی قسمت سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی آدم کے گناہ گاروں پر لعنت نازل کرے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد فرشتے اور مومن لوگ ہیں۔ حدیث میں ہے، عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ اس آیت میں ہے کہ علم کے چھپانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور فرشتے اور تمام لوگ اور کل لعنت کرنے والے، یعنی ہر زبان، ہر با زبان اور ہر بے زبان، چاہے زبان سے کہے چاہے
قرائن سے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی، واللہ عالم۔ پھر ان میں سے ان لوگوں کو خاص کر لیا جو اپنے اس فعل سے باز آ جائیں اور اپنے مال کی پوری اصلاح کر لیں، اور جو چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں۔ ان لوگوں کی توبہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب الرحیم قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کفر و بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو، وہ بھی جب سچے دل سے رجوع کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے زبردست بدکاروں کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التواب اور نبی رحمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ مہربانی مخصوص ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو کفر کریں، توبہ نصیب ان کو نہ ہو اور کفر کی حالت میں ہی مر جائیں۔ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، یہ لعنت ان پر چپک جاتی ہے اور قیامت تک ساتھ ہی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اور دوزخ کی آگ میں لے جائے گی اور وہ عذاب بھی ہمیشہ ہی رہے گا، نہ تو عذاب میں کمی ہوگی نہ کبھی موقوف ہوگا، بلکہ ہمیشہ دوام کے ساتھ سخت سے سخت تر عذاب میں رہیں گے۔ نعوذ باللہ من عذاب اللہ۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر کو ٹھہرایا جائے گا، پھر اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لعنت کرے گا، پھر فرشتے، پھر سب لوگ کافروں پر لعنت بھیجنے کے مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعد کے ائمہ کرام سب کے سب قنوت وغیرہ میں کفار پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن کسی معین کافر پر لعنت بھیجنے کے بارے میں علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے خاتمے کا کسی کو علم نہیں، اور اس آیت کی یہ قید کہ مرتے دم تک وہ کافر رہے معین کافر دلیل ہے کسی پر لعنت نہ بھیجنے کی۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری جماعت اس کی بھی قائل ہے، جیسے فقہ ابو بکر بن عربی مالکی، لیکن ان کی دلیل ایک ضعیف حدیث ہے۔ بعض نے اس حدیث سے یہ بھی دلیل لی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص بار بار نشہ کی حالت میں لایا گیا اور اس پر بار بار حد لگائی گئی، تو ایک شخص نے کہا اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہو کیونکہ یہ بار بار شراب پیتا ہے۔ یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست سمجھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ اور رسول سے دوستی نہ رکھے اس پر لعنت بھیجنی جائز ہے، واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، وہ بہت بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، تابع فرمان بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان ادھر ادھر پھیرنا، عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ عقل مندوں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اکیلا ایک ہی حکمران ہے، یعنی حکمرانی میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے، وہ واحد اور احد ہے، وہ فرد اور صمد ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ رحیم اور رحمان ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں ان دونوں ناموں کی پوری تفسیر گزر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسم اعظم ان دونوں آیتوں میں ہے، ایک یہ آیت، دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد اس توحید کی دلیل بیان ہو رہی ہے
اسے بھی توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں ٹھوس دلائل کیا ہے کہ حکمران وہی اکیلا ہے. یہ سن لیں ذرا. مطلب یہ ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما روائی اور اس کی توحید کی دلیل ایک تو یہ آسمان ہے جس کی بلندی، لطافت، کشادگی، جس کے ٹھہرے ہوئے اور چلنے پھرنے والے روشن ستارے تم دیکھتے ہو. پھر زمین کی پیدائش جو کثافیت چیز ہے جو تمہارے قدموں تلے بچھی ہوئی ہے، جس پر بلند بلند چوٹیاں کے سربا فلک پہاڑ ہیں، جس میں موجیں مارنے والے بے پایاں سمندر ہیں، جس میں انواع و اقسام کے خوش رنگ بیل بوٹے ہیں، جس میں طرح طرح کی پیداوار ہوتی ہے، جس میں تم رہتے سہتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق آرام دہ مکانات بنا کر بستے ہو. اللہ اکبر. اور جس سے سینکڑوں کی طرح کا نفع اٹھاتے ہو. ہاں جی. پھر رات دن کا آنا جانا، رات گئی دن آیا، دن گیا رات آ گئی، نہ وہ اس پر سبقت کرے نہ یہ اس پر. ہر ایک اپنے صحیح اندازے سے آئے اور جائے. کبھی دن بڑھے کبھی راتیں، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں جائے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جائے. پھر کشتیوں کو دیکھو جو خود تمہیں اور تمہارے مال و اسباب اور تجارتی چیزوں کو لے کر سمندر میں ادھر سے ادھر جاتی اور آتی رہتی ہیں. اللہ اکبر. جن کے ذریعے اس ملک والے اس ملک والوں سے اور اس ملک والے اس ملک والوں سے رابطہ اور لین دین کر سکتے ہیں. یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی چیزیں یہاں پہنچ سکتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کاملہ سے بارش برسانا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس سے اناج اور کھیتیاں پیدا کرنا. اللہ اکبر. چاروں طرف ریل پیل کر دینا، زمین میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے کارآمد جانوروں کو پیدا کرنا، ان سب کی حفاظت کرنا، انہیں روزیاں پہنچانا، ان کے لیے سونے بیٹھنے چرنے چگنے کی جگہ تیار کرنا، ہواؤں کو پورب پشچم چلانا، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، کبھی کم کبھی زیادہ، بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کرنا، انہیں ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا، ضرورت کی جگہ برسانا وغیرہ. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن سے عقل مند اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کو اور اس کی وحدانیت کو پالتے ہیں. جیسے اور جگہ فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے انہیں بیکار نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. آمین ثم آمین. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اللہ کیا کہتے ہیں قریشی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں. ہاں جی. ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور آپ کا ساتھ دیں اور ایمان بھی لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پختہ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پختہ وعدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا آپ کی دعا تو قبول ہے، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ اٹھے اور عرض کرنے لگے نہیں اللہ، تو انہیں یوں ہی رہنے دے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا. کیا عجب آج نہیں کل اور کل نہیں پرسوں ان میں سے کوئی نہ کوئی تیری طرف جھک جائے. اس پر یہ آیت اتری کہ اگر انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو کیا یہ نشانیاں کچھ کم ہیں. ایک اور شان نزول میں بھی مروی ہے کہ جب آیت وَإِلَٰهُكُمْ اتری تو مشرکین کہنے لگے ایک اللہ تمام جہان کا بندوبست کیسے کرے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہونا سن کر انہوں نے دلیل طلب کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی
اور قدرت کے نشان ہائے پر ان پر ظاہر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کفر شرک بدعت سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، موت کی سختیوں سے بچائے، اور ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہمیں دکھ درد تکلیفوں غموں تنگ دستیوں اور بیماریوں سے بچائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔